اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ہے یہ مضمون جو عہد حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے کرونا وائرس، یہ بورڈ کے مضمون میں دو طرح سے آ سکتا ہے۔ یہ نام اس کا کرونا ایک مہلک عالمی وبا، یا پھر یوں بھی کہہ سکتا ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس میں جب ہم مضمون شروع کریں گے تو مضمون کے شروع میں جو پہلا پیراگراف ہوگا اس پیراگراف میں ہمیں بتانا پڑے گا پہلے کہ یہ کرونا ہے کیا چیز، اس کا معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتانی پڑے گی۔ کرونا ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو کرونا لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس لاطینی زبان کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے تاج یا حالہ۔ تاج جیسے بادشاہوں کے سر پر تاج ہوتے ہیں، ان کے اوپر مینارچے چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے مینارچے بنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی جو ساخت ہے، شکل ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا نام یہ رکھا گیا۔ دوسرا جو اس کا نام، اس کا مطلب ہے وہ ہے حالہ۔ حالہ سورج کے گرد جو روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کے گرد بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو اس کی ساخت اور شکل کی وجہ سے اس کا نام کرونا رکھا گیا۔ اب آتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے، کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز جو بتانی ہے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اعضاء یا جو بھی سسٹم ہے، ہضم کا نظام ہے، ان میں خرابی واقع ہو جائے یا کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو، وہ درست حالت میں کام نہ کرے تو اسے بیماری کہا جاتا ہے۔ اور ایسی بیماری جو ایک انسان سے کسی دوسرے انسان کو منتقل ہو جائے، ایسی بیماری جو ایک انسان سے کسی دوسرے انسان میں منتقل ہو جائے، متعدی بیماری کہلاتی ہے۔ اور وہ بیماری اگر اس علاقے میں، اس معاشرے میں یا اس شہر میں، اس ملک میں تیزی سے پھیلنے لگے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنی شروع ہو جائے اور دیکھتے دیکھتے پھیل جائے، تو اس کو وبا کہا جاتا ہے۔ تو ایسی وبا جو دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پھیل جائے اس کو عالمی وبا کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، لے رکھا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عالمی وبا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک وائرس ہے۔ اس وبا کی ابتدا جو ہے وہ 21ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آخری سال میں، یعنی یہ وبا کب ظاہر ہوئی ہے؟ 21ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آخری سال یعنی 2019 میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہ ظاہر کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ چین کے شہر ووہان سے۔ چین کے شہر ووہان، وہاں پہلی دفعہ اس کا وجود ظاہر ہوا ہے۔ اور اب یہ بات کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ایک وائرل خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس جیسے وائرس تقریباً آج تک 400 قسم کے یہ وائرس جو ہے نا دریافت ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے یہ بیماری ظاہر ہوئی، جو سب سے پہلے یہ بیماری ظاہر ہوئی ہے، تو وہ اس کی تاریخ کے حوالے سے اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور آپ نے اس میں ایک شعر لکھ سکتے ہیں جو پہلا پیراگراف کے آخر میں ہو۔ نام کرونا جس وبا کا ہے، نام کرونا جس وبا کا ہے، حالہ سا تاج بن گیا سب کا۔ تو یوں آپ اس کو پہلے جو ہے پیراگراف جس میں آپ نے ڈیٹیل بتائی، تفصیل بتائی کرونا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، وہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے، عالمی وبا کیا ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ یہ کہاں سے ظاہر ہوئی، یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہے جو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں آپ یہ بتائیں گے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، اور کہ یہ اصل میں بیماری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، یا پھر یہ دوسری چیز کہ اس کی مزید ڈیٹیل کرونا کے حوالے سے۔
لیکن پہلے اس کی ڈیٹیل جو تاریخ کے حوالے سے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ وائرس مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے جس کا نام کرونا رکھا گیا ہے. بہت پرانا ہے. پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1930 میں دریافت ہوا ہے مرغیوں میں. پھر یہ 1940 میں، یعنی جو سب سے پہلی اس کی دریافت ہوئی ہے وہ 1930 میں ہوئی ہے، اور یہ 1930 میں ہوئی ہے مرغیوں میں دریافت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس کی دریافت دوبارہ ہوئی ہے 1940 میں. جب یہ 40 میں ہوئی ہے دریافت تو اس کی یہ بیماری چوہوں میں پیدا ہوئی. چوہوں میں یہ بیماری ظاہر ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ 1960 کی دہائی میں یہ پہلی دفعہ انسانوں میں یہ ظاہر ہوئی ہے. انسانوں میں یہ جو ظاہر ہوئی ہے، جس انسان کو یہ بیماری یا اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس کو بنیادی طور پہ انتہائی ٹھنڈ لگ رہی تھی سردی کی وجہ سے، اور نزلہ زکام تھا. کچھ ان مریضوں کو جب ہسپتال داخل کرایا گیا، پھر ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر یہ بیماری ہے، جو کہ عام طور پہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ جو بیماری لگی ہے وہ ایک سور کا گوشت کھانے کی وجہ سے لگی. یعنی وہ بیماری اس وقت سور کے جسم میں تھی جو وہاں سے اس انسان میں منتقل ہوئی، اور وہاں سے وہ کچھ اور لوگوں میں پھیلتی چلی گئی. تو اس زمانے میں اس کا نام جو ہے کرونا وائرس جو یہ رکھا گیا E229 E229 رکھا گیا. اور اس کا اور نام بھی OC43 یہ دوسرا نام اس کا رکھا گیا. اس کے بعد یہ جو دریافت ہوئی ہے بیماری وہ دوبارہ 2003 میں ہوئی ہے. 2003 میں جو ہوئی ہے اس بیماری کا، یعنی اس کا نام جو رکھا گیا وہ SARS کرونا وائرس رکھا گیا. پھر یہ بیماری 2003 کے بعد یہ 2004 میں دوبارہ ظاہر ہوئی. 2004 میں جو بیماری ظاہر ہوئی تو اس کا نام جو رکھا گیا کرونا وائرس COVNL63. پھر اس کے بعد یہ بیماری 2005 میں ظاہر ہوئی. یہ بیماری 2005 میں ظاہر ہوئی. 2005 میں جو ظاہر ہوئی ہے تو اس کا نام HKU1 رکھا گیا. HKU1. آخری دفعہ اس کے بعد یہ بیماری 2012 میں یہ بیماری ظاہر ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا MERS کرونا COV کرونا وائرس. اب یہ بیماری جب یہ 2019 میں ظاہر ہوئی ہے، 2019 میں یہ بیماری ظاہر ہوئی ہے تو اب اس کا نام جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے رکھا ہے کرونا 2019، یا اس کو آسان الفاظ میں کووڈ کرونا وائرس ڈیزیز 2019 کہا جاتا ہے. اس کو آپ نیچے بتا سکتے ہیں نوول، مینس نوول، نیا، CO کرونا وی وائرس 2019، یا اس کو نیچے والا جو لکھا گیا کرونا CO کرونا وی وائرس VI وائرس اور ڈیزیز 2019. تو یوں جو ہے یہ بیماری اس وقت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ اس کا نام یہ رکھا گیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا
2019 سے پہلے یا 1960 سے پہلے یہ بیماری جو ہے اس کو انسانوں میں کیسے ظاہر ہوئی. وہ جو جانوروں کو نقصان پہنچاتی تھی بیماری، وہ انسان میں ایسے مسائل پیدا نہیں کرتی تھی، تو اس میں اندر یہ تبدیلی کیسے آئی. تو ایسا وائرس جس کے جینیاتی مواد میں تبدیلی واقع ہو جائے، اسے پیتھوجینک وائرس کہتے ہیں. پیتھوجینک وائرس کہتے ہیں. اسے آپ انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں لفظ کو، نام ہے یہ، جس کا مطلب ہے جو بیماری پیدا کر لے. اس سے پہلے یہ بیماری، اس کے اندر کیا تھا کہ یہ بیماری انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی. جب اس کے جینیاتی مواد میں تبدیلی ہوئی تو اس کی ساخت اور اس کے افعال میں تبدیلی واقع ہو گئی. اب یہ جہاں پہ پہلے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، اب اس نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. یہاں تک یہ آپ کا دوسرا پیراگراف تھا. دوسرے پیراگراف کے بعد جب آپ نے اس کو تیسرا پیراگراف بنانا ہے، یہ تیسرا پیراگراف تھا، اب آپ نے چوتھا پیراگراف بنانا ہے. اس چوتھے پیراگراف میں کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جو وائرس ہے یہ اتنا خطرناک کیوں ہے. یہ وائرس اتنا خطرناک کیوں ہے. وائرس خطرناک کیوں ہے. اب اس کے وائرس کے خطرناک ہونے میں سب سے پہلی اہم چیز کہ یہ جو وائرس ہے یہ جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ چند گھنٹوں کے اندر اپنی 10,000 نقول فوٹو کاپیز تیار کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ چند دن کے اندر یہ اس انسان کے جسم کے خون کے ہر ذرے میں کروڑوں کے حساب سے یہ وائرس ذرات موجود ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے، امیونٹی سسٹم ہے، وہ اس کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتا ہے. وہ کیمیکل خارج کرتا ہے. اس سے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، بخار انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور اس کے جو انسان کے خون کے اندر سفید ذرات ہیں، خلیات ہیں، وہ متاثر ہونے لگ پڑتے ہیں. دوسرا اس وائرس خطرناک کیوں ہے کہ یہ وائرس ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے پروٹین ہوتا ہے، اس کی کمزوری ہمارے جسم کی کمزوری بن جاتی ہے، یعنی ہمارے انسان کے پروٹین کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس کی کمزوری انسان کی کمزوری ہو جاتی ہے. جو دوائیاں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اینٹی وائرل ادویات جو ہوتی ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں. جب یہ جسم کے کسی حصے پہ حملہ کرتا ہے تو جسم کا جو مدافعتی نظام ہے اس کا سگنل دماغ تک جاتا ہے. دماغ سے ہو کے سگنل واپس آنے تک یہ اپنی شکل بدل کے جسم کے اس پروٹین کا حصہ دکھائی دیتا ہے، یعنی اس مدافعتی نظام کو دھوکہ دیتا ہے. یوں یہ سٹیپ بائی سٹیپ 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 32 اس طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انسان کو انتہائی سخت نقصان پہنچاتا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ خطرناک حصہ جو انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ ہے وہ ہے سانس کی نالی. اور نزلہ، زکام اور اس طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور یہ پھیپھڑوں میں اور سانس کی نالی کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپ کا پہلا تھا. اس کے بعد اب دوسرا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے.